نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یعنی ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. ان کی تو خیر ہے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی. اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. معلوم کی دعا بہت ہی اللہ کو پسند ہے. اس میں کیا ہے؟ فاستجبنا له قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. یہ بہت بڑے بزرگ کی کتاب ہے عربی کی. مکہ معظمہ میں حضرت صاحب تھے, وہاں تھانوی بھی تھے. اس کی اصل کتاب عربی والی حضرت لے گئے حضرت تھانوی کا. مولی اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو, لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. انہوں نے ترجمہ کیا, مکہ معظمہ میں ترجمہ کیا. اب باقی بہت نفیس کتاب ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت تھانوی نے اسی کتاب کو پیش نظر کر کے اپنے سب اصلاحی اصول بنائے. فرما رہے ہیں جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. دوسری تیسری بات سنتے ہوں گے, اس کی ضرورت ہے, اس پر بیان کرتا ہوں خاص سے. مجھے جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نور قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. رضا کا نور اس سے کشادہ ہو گیا تھا. یہ بھی منبسط ہوتا ہے. علامہ شاعر نے شاید لکھا ہے کہ جب ہم نے حجر اسود کے سامنے شہادتین پیش کیا تو حجر اسود منفسع ہو گیا, کھل گیا. بہت کشادہ اور بہت کشادگی کے ساتھ اپنے شہادتین کو انہوں نے دیکھا. تو شہادتین نے کہا کہ ہم نے اس کو ضبط کر دیا ہے, قیامت میں پیش کریں گے. حجر اسود نے کہا ہم نے اس کو ضبط کر دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے لیے بھی حجر اسود ضبط کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالی شہادتین کے پر شہادت دینے والے کون ہیں؟ حجر اسود وغیرہ. یہ بندہ مومن ہے, یہ شہادتین کو تسلیم کیا اس نے. کتنی بڑی نعمت ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا, کھول دیا تھا. یہ بھی سب چیز ہے. کبھی کبھی حضرت ہمارے شاہ رسول اللہ صاحب ایسی باتوں کریں, یہ بھی چیز ہے. کوئی دنیا ہی نہیں حاصل کرنا ہے, اس کے آگے بھی کچھ ہے کہتے تھے. بہت شاندار. آپ یہاں بیٹھ جائیے. مضمون ہے کہ نہیں؟ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. نور رضا راضی ہے, سب راضی ہے. نور رضا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا بھی ایک نور ہے. نہ راضی ہوگا تو ظلمت رہے گی, تاریکی. آج ہم لوگوں کے دلوں میں جو ظلمت ہے اس کی وجہ یہ. جس انبساط سے ہم کو کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے اس میں کمی ہے.
ہاں جی حاجی امداد اللہ صاحب کلمہ طیبہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے آرزوئے نیست، مجدد صاحب فرماتے ہیں آرزوئے نیست، ہم کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو اور ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ مجدد صاحب فرما رہے ہیں اتنا بڑا شخص پورے دنیا کا مجدد سمجھیے، ہے آرزوئے نیست، ہم کو کوئی آرزو نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو بہت کوٹھیاں اور جائیدادیں مل گئی تھی تو کوئی ضرورت نہیں، دل میں رضا کی جو کیفیت تھی اس پر انہوں نے کہا ہے آرزوئے نیست، ہم کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے کہ کلمہ طیبہ ہو، ہم اس کا ورد کرتا رہے، مگر افسوس کہ فرصت نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ رہے ہیں مگر افسوس، بہت بڑا شاہ سنا دیتے، مگر افسوس کہ ہم کو فرصت نہیں، فرصت ہوتی تو پورے اپنی زندگی کے اوقات کو ہم کلمہ طیبہ کے ورد میں ختم کر دیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سب سے نافع کلمہ آخرت کے لیے یہی لا الہ الا اللہ۔ کتنی مرتبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ملسا لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ ہے۔ غیر اللہ کی جب نفی ہوتی ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذکر و فکر کی توفیق زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کا ہے وہی نجات کے باعث بن سکتا ہے۔ اللہ ایک روٹی کسی کو دیا ہے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ غنی ہے، وسیع ہے، جود بخشش اس کا کام کیا گیا۔ جاننا چاہیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط میں کھلا ہوا منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی۔ اسلام پیش کیا اللہ نے تو حضور نے استسلام نے قبول کر لیا، کہا میں اسلام ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، بس کوئی ہمارے لیے تک نہیں، مسلمانوں میں سے ہونا ہے بہت بڑی بات ہے۔ خالی ولی یا کتب و غوث یہ سب اصل تو اسلام ہے۔ اسلام سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے، کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بغیر کسی محنت مشقت کے ہم کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان ہو گئے، ہم اسلام لائے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی۔ ایسی روح تھی تسلیم کرنا، ایوا نہیں، انکار نہیں، ہر چیز دوست میرا سر نیکوست، جو کچھ دوست سے پہنچے سب ٹھیک۔ ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ کر دیا تھا، ان کے قلب کو نظر الی المخلوق سے محفوظ کی، مخلوق کی طرف نگاہ نہیں، سب دینے والا وہ عطا ان کی طرف سے ہے۔ ایک بزرگ تھے بہت لکھا تھا، ان کے کوئی سفارش کے لیے بادشاہ کے سفارش لکھا انہیں، ان آتے تو ہو فالموت ہو اللہ وانت المشکور۔ سفارش اس طرح لکھی، اگر آپ نے اس کو کچھ دے دیا تو دینے والا اللہ ہے، آپ کا شکریہ ادا کیا جائے گا بس۔ وہ منع تھا، اگر ہم نے روک دیا اس کو تو البان ہو اللہ، روکنے والا اللہ ہے، وہ انتر معذور، تم معذور ہو، نہیں عمدہ دیا تو مشکور، تمہارا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا، اور نہیں دیا تو اللہ نے نہیں دیا تم معذور سمجھے جاؤ گے۔ ہے بہت عمدہ ہے۔ ان آتے تو ہو فالموت ہو اللہ، اگر تم نے اس کو کچھ دے دیا تو اللہ نے دیا، تمہارا بس شکریہ دیا کہ بزرگ کی دیکھیے کتنی عمدہ سفارش ہے، ہم کو سفارش کرنے کو ڈھنگ نہ آئے۔ انتر موتی انتر ان منع تھا، اگر تم نے منع کیا منع تو
فالمانع هو اللہ وانت المعذور، مانے اللہ ہے، تم معذور، تم کیا دو گے؟ نہیں دو گے، توحید کی بات ہے نہیں، کلمہ توحید جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. دعا کہ ہم لوگ سینہ کو بھی کھول دے اللہ. اور حضرت نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ میں توجہ کرنا چاہیے، دل ظلمت لا الہ تمام مخلوق کو نکال کے پھینک دیا، الا اللہ میں تمام وہ چیزیں جمع کر دی. لا الہ نفی اس بات، نفی غیر اللہ سے، اس بات اللہ کا اپنے قلب میں، یہ تصوف لا الہ الا. تبھی تو کہا مجدد صاحب نے ہیچ آرزو نیست، کوئی آرزو ہم کو نہیں ہے کہ گوشے تنہائی ہو ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہو. مجدد صاحب ان کی نظر، ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ کر دیا تھا. مخلوق کیا کرے گا، تم معذور ہو. دے دیا انتر مشکور، تمہارا شکر ادا کیا، نہیں دیا انتر معذور. بس آگ اسی واسطے ان پر سر و سلامتی ہو گئی، ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو چکا تھا. ابراہیم السلام کو آگ میں پھینکا، مزہ آتے کہ آگ جلا دیتی، اللہ میں فنا ہو چکے تھے، اللہ کو جلائے گی آگ. اسی واسطے ان پر آگ سرد ہو گئی کہ قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. اللہ کو کوئی جلا سکتا ہے؟ جب وہ اللہ سے مل گیا ہے تو جلانا بھی ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. پر استسلام سے رہے، سلامت اور باطن کے ٹھیک کرنے سے ہوئی، پر استسلام سے رہے اور باطن کو مقام کو ٹھیک ہے. باطن اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی. مقام باطن ایک مقام ہے، اس کو ٹھیک کیا تو اللہ نے سب ظاہری چیزیں ٹھیک کر دیا. بس استسلام سے رہے، سلامت اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی. یہ عزت و کرامت، یہ عزت و کرامت کیونکہ اپنے باطن کو انہوں نے ٹھیک رکھا، اللہ کی طرف متوجہ رکھا، تو باطن کو اللہ نے ٹھیک کر دیا. لا الہ الا اللہ. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے، باطن کو ٹھیک رکھتا ہے. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل، کانٹے کو پھول اور خوف کو امن بنا دیتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ حال عطا فرمائے، ہر مومن کو عطا فرمائے. کیا کرے گا کوئی یہاں کچھ نہیں کر سکتا. میں سہارنپور میں تھا شیخ سے، ایک ان کے کوئی خاص آدمی تھے جنہوں نے کتابیں تعمیر لکھی. میرے سامنے انہوں نے کہا حضرت پڑھا جائے گا، یہ ہو گیا، کیا کیا جائے؟ ڈرے ہوئے کہا کوئی نئی چیز ہے کیا؟ میرے سامنے ڈانٹے انہوں نے، وہ نئی چیز تو ہوتا ہی رہا ہے، اب بھی آئے ہیں، برداشت کرو اور کیا کرو گے. شیخ صاحب کے آدمی تھے نام، اور باہر کے انہوں نے میرے سامنے کہا حضرت کانپور میں یہ ہو گیا، یہ ہوا ہو گیا. کہا کوئی نئی چیز ہے کیا؟ ایسا بتا رہے ہو، ایسے موقع پہ برداشت کرنا، جا برداشت کرو، حل ہو گیا. خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. پر جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا ہے کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرو، اس کا جواب دینا ہے، اس کا علم میرے سوال سے کافی ہے، ان سے بھی کہوں گا نہیں. دیکھ رہا ہے بجر میں عشق میں تو امی کو شندگا ہوا ہے، بجر میں عشق تو امی کو شندگا ہوا ہے، تو نیند برسرے عجب تماشا ہے.
آپ کے عشق میں ہم کو یہ ستایا جا رہا ہے. آپ بھی کوٹھے پہ آئیے, دیکھیے آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کو شادہ کیے ہیں. بس اہل ایمان ان کی راہ چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا. جیسے اللہ کا ارشاد ہے تو ان کو یہ کھل گیا راستہ. یونس علیہ السلام کے بس سجا بنا لہو فرمایا. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں اور اللہ سے ذلت و احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں اور مسکرت و انکساری کا لباس پہنتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. یونس علیہ السلام کو نجات دیا ہے وہ کردار کرے, اور ایسے ہی ہم آگے بھی دیتے رہیں گے, نجات دیتے رہیں گے. ہم نے خود فرمایا کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو تو ہم کرتے رہیں گے, سوائے اس میں جیسے انہوں نے صبر اختیار کیا ہے تواضع انکسار عاجزی کہ تم بھی کریں گے تو بتا کہ ننجل مومنین کو نجات دیتے رہیں گے. صرف یہی پر ہے. میں نے خود ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کرو کرتے رہیں گے, تم یہ کرو گے تو ہم یہ کرتے رہیں گے, ہم نجات دیتے رہیں گے مصیبت میں. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. اس قصے میں بیان ہے عبرت والوں کو اور ہدایت ہے بصیرت والوں کو. وہ یہ کہ جو شخص اپنی تدبیر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے بخوبی تدبیر کر دیتا ہے. کیا تدبیر تمہاری ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا, انجام استطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف باقی رہی. اب مدت گزرنے کے بعد ہوا ہم اور ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خارج نہ ہو اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھے. سب ماں کوئی مسلم, تم کو مسلمان کہا تو مسلمان رہو. بہت ہاں جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہے. منع نہیں ہے تدبیر کرو لیکن امید اللہ سے رکھو اور اعتراض سے خالی اعتراض نہ کرو. جو کوئی مصیبت آئے اللہ کی طرف سمجھ کر کہ اس پر اعتراض نہ کرو. اعتراض دل میں بھی اعتراض کا خیال رہو. ان کی سنت سے خالی رہو. ان حضرات کی سنت کیا تھا؟ اتقال, بھروسہ اللہ پر, رضا, اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھو. تم کو مسلمین کہا ہے تو مسلمان ہی رہو. سپر زبرے کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات حقیقیہ پر ایمان لانے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے. میں بس کرتا ہوں معذوری کی طرح پر. دعا بھی کریے, دعا کیجیے. کیا بھائی تمہیں دعا کر دو, آپ بھی دعا کیجیے, کر سکو کرو. بہت اہم مضامین ہے لیکن اس کو سنانے سے معلوم ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الغافلين. اللهم نسأل العفو والعافية واليسر والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذ من نبيك صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسأل حبك حب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك
اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك عليها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا رب.